کرنا، نرم دلی کے ساتھ پیش ہونا، اس کو پیار دینا، اس کو شفقت دینا۔ اور دوستو میں کئی مدرسوں کے اندر میں نے دینی خدمات انجام دی ہیں، تو دارالفلاح دارین جس ادارے سے میں فارغ ہوا اس میں کتب خانے کی نظامت کی، تو بہت سے طلبا کو محتم وقت کی محتم بھیجتے تھے، جاؤ کتب خانے میں کتابیں جمع کرو اور بھاگو یہاں سے، گیٹ آؤٹ ہو۔ اب وہ بچے میرے پاس کتابیں جمع کرنے کے آئے تو میں فوراً کتابیں جمع نہیں کرتا، بلکہ اس بچے کی فہمائش کرتا، سمجھاتا کہ بیٹا کیوں کتابیں جمع کرنا ہے، کہ محتم صاحب نے بھیجا، انہوں نے کہا آج تک نہیں بھیجا تو آج کیوں بھیجا، کسی اور کو نہیں بھیجا آپ ہی کو کیوں بھیجا، معلوم ہے تم نے کوئی گستاخی کی ہوگی، تم سے کوئی غلطی ہوئی، تم نے نہیں کی، تم سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کا حل تو کتابیں جمع کرنا نہیں ہے، اس کا حل تو معافی مانگنا ہے۔ پھر میں اس کو سمجھاتا، پھر اس کو داؤ پیچ بتاتا کہ ابھی محتم صاحب گھر میں ہے، ابھی جاؤ گے تو ہو سکتا ہے مار پٹائی پہ بات اتر آئے، بات پہنچ جائے، ابھی مت جانا۔ جب وہ گھر جائیں گے تو گھر میں ہر آدمی نارمل ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں دروازے پہ جا کے دستک دینا اور وہاں نظامت کے ساتھ معافی مانگنا۔ بعض بچے میں نے اپنے ہم اثر اساتذہ سے چیلنج کر رکھا، جو بچہ انتہائی بگڑا، بعض بچے ایسا ہوتے ہیں مدرسے کے محتم سے لے کر استاد تک سب کے ناک کو بند کر کے رکھتے ہیں اور وہ ڈون قسم کے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کتنا ہی بگڑا بچے کو میرے پاس ہے۔ ایسے ہی ایک بچہ آیا، آنکھیں اس کی سرخ، انداز اس کے بدلے ہوئے، میں نے کہا بیٹا قریب آ، اور قریب آ، پھر میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی، بس اس کے تو گرم گرم آنسو ٹپکنے شروع ہوئے، اس لیے کہ یہ پیار تو اس کو کسی نے دیا ہی نہیں، یہ محبت تو اس کو کسی نے دی نہیں، جس نے اس سے بات کی تھی مار پیٹ کر کے کی تھی، جس نے اس سے بات کی تھی دھمکا کر کی تھی، سدھار دوں گا کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کہاں کہ تو دادا ہے یہ، اب اس انداز سے اس سے ٹون میں بات کی تو وہ تو ظاہری بات ہے وہ دبنے والا ہی تھا۔ نہ جانے کتنے بچے ایسے جو کتابیں جمع کرنے کے لائے اور جمع کر کے چلے جاتے تو شاید نفس و شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے اور پھر کبھی وہ پڑھنے والے تھے۔ آج وہ بچے الحمدللہ عالم بنے اور کسی نہ کسی دینی درجگاہ سے وابستہ ہو کر دین کی خدمت انجام دیں۔ میرے بھائی ہمت نہ ہارے، نہ ماں باپ اولاد سے ہمت ہارے، نہ استاد شاگردوں سے ہمت ہارے، نہ کوئی مسلم نہ کوئی مبلغ اپنے ماتحتوں سے ہمت ہارے، بلکہ نظر اللہ کی ذات پر رکھے اور انداز وہ اپنائے جو محبوب نے اپنائے، طریقہ وہ اپنائے جو محبوب نے اپنائے، اس لیے کہ جس کام کو لے کے بیٹھے اس کام کو محبوب نے 1400 سال پہلے کیا، اصلاح کا، ہدایت باتیں کہنے کا اور اصلاح کا یہ کام 1400 سال پہلے محبوب کر کے کامیاب زندگی گزار کے جا چکے، ہم اسی طریقے کو نقل کرنے میں ہم آگے بڑھیں گے تو کامیاب ہوں۔ اور یاد رکھنا دوستوں یہ پورا کا پورا دین اسلام یہ نقل ہے صحابہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نقل ہی اصل ہے، نقل ہی اصل ہے۔ وہی تو دنیا کے امتحان میں ایگزام میں نقل مارنے سے کامیاب ہو جاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، تو کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ماریں گے تو آخرت کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے؟ دنیا کے امتحان کے ایگزام کے سوالات اگر آؤٹ ہو جائے تو چادر اوڑھ کے سوتے ہیں لمبے پیر کر کے، بھائی پیپر تو آؤٹ ہو چکا جی، قبر میں 3 سوال ہوں گے اس کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ ہم کوئی سوچے من ربک وما دینک ما تقول ھذا الرجل، اللہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ سوال تو معلوم ہو تو جواب دیں گے؟ نہیں، صرف معلومات کی بنیادوں پر سوال نہیں دیے، سوالات کے جوابات قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے تو ذہن میں نہیں آئیں گے، بلکہ معمولات کی معلومات کی بنیادوں پر نہیں، معمولات کی بنیادوں پر یاد آئے گا۔ جب آدمی اللہ کو ایک مانے گا، اس کے سامنے سجدے کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، اللہ کے احکام پہ عمل کرے گا، حضور کی سنت کی اتباع کرے گا، تو جب سوالات کیے جائیں گے تو ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس وقت سجھائیں گے، یاد دلائیں گے، یہ کہو یہ کہو یہ کہو۔ یہ بھول جانا کہ سوالات تو پیپر آؤٹ ہو چکا اور ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے اور ہمارا دین کیا ہے، یہ تو ہم جواب دے رہے ہیں۔ نہیں، وہی شخص جواب دے سکے گا جس کی پوری زندگی ان سوالات کے مطابق، تیاری کے مطابق زندگی گزری ہوگی۔ اتنی بات یاد رکھنا دوستوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا کام کرنے میں، دین کی اشاعت کرنے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا۔
ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا، دل کو نرم کرنا ہوگا، محبت اور شفقت اور پیار سے اپنے دل کو بھرنا ہوگا. پھر جب ہم اس جذبے کے ساتھ جو بات کہیں گے سامنے والے کے دل پر اثر پڑے گا اور بندہ بات ماننے کے لیے تیار ہے. دوسری صفت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہونے کی یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عملی طور پر عملی دعوت دیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہدایت پر آ جاؤ، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھو، ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھو، اور ایک یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ خود کرتے تھے. اور عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے قولی دعوت کے مقابلے میں. لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا اور کہا 5 وقت کی نماز تم پہ فرض ہے. ہمیں تو کہا 5 وقت کی فرض ہے، اور خود اشراق بھی پڑھی، چاش بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، ابراہیم بھی پڑھی، صلاۃ التسبیح بھی پڑھی. کتنی نمازیں محبوب نے پڑھی؟ معلوم ہوا کہ جب ہمیں نماز کا حکم دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اس پر اس کے اعلیٰ درجے پر عمل کر کے دکھایا. معلوم ہوا دعوت وہی زیادہ مؤثر ہوتی ہے جس پر کہنے والا اپنے قول پر عمل کرنے والا بھی. آج باتیں اثر اس لیے نہیں رکھ رہی سامنے والوں کے دلوں پر کہ کئی مرتبہ کہنے والا خود اپنی باتوں پر عمل کرنے والا نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا. قولی دعوت کے مقابلے میں دوستوں عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوا کرتی. اب ہم نے گٹکا کھا رکھا ہے، پان بیڑی سگریٹ خود بد عمل ہیں اور یہی نصیحت دوسروں کو کر رہے ہیں. کون ہماری بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ ایک باپ ہے 2 انگلیوں کے درمیان سگریٹ بیڑی دبائی ہوئی ہے، دھواں اس کو اڑ رہا ہے اور بچہ اسموکنگ کرتے ارے شروع کر دی تو نے، شرم نہیں آتی؟ اب وہ بچہ اگرچہ باپ کے سامنے ادباً کچھ نہیں کہہ رہا لیکن اس کا دل تو پیچھے ہے نا. وہ تو کہہ رہا مجھے تو کہہ رہے شرم نہیں آتی اور شرم خود کو نہیں آتی، اور یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں اور انگلی چگلی کر رہی ہیں کہ اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے. تو اگرچہ بچہ ہمارے سامنے ادب کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکے لیکن اس کا دل تو مطمئن نہیں ہوگا نا. دل تو شکوہ کرے گا کہ باپ اس بات کی مجھے نصیحت کر رہا ہے جس پر خود اس کا عمل نہیں. اس لیے دوستو عملی دعوت قولی دعوت کے مقابلے میں زیادہ اثر انداز ہوا کرتا. میرے والد بزرگوار اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنی بستی میں پتہ نہیں زمانے تعلیم میں کیا واقعہ ہے، جب میں فارغ ہو چکا تھا پہلے فجر کے بعد کچھ نصیحت کی تو لوگ جو بوڑھے تھے حقہ پینے والے بیڑی سگریٹ پینے والے خوب کھانسے کبھی اس کونے سے جو آواز کبھی ادھر سے. تو میں نے تھوڑا سا جھلا کر غصے میں کہا اور پیو حقے اور پیو بیڑی، شہد کا ستیہ ناش کر دیا، دین کی محفل کا ستیہ ناش کر دیا. اس طرح کی بات کہہ دی. 2-3 دن کے بعد ہمارے گھر میں بیٹھے کوئی شخص آئے، والد صاحب سے کہا کہ حقہ نہیں بن رہے. کہ وہ تو میں نے چھوڑ دیا. کہ یہ کب چھوڑا؟ کہ بیٹا تو ممبر پر بیٹھ کے